अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार को सबसे ज्यादा गरीब पसंद क्यों था? हमारे हुजूर को सबसे ज्यादा पसंद गरीबों के ऊपर क्यों है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा पसंद करते थे और हुजूर को अच्छा भी लगते गरीब होना। ये भी तो कहते हैं गरीब होना हुजूर की सुन्नत है और गरीब से मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। गरीबों से मोहब्बत करो, यतीमों का सहारा बने, यतीमों का घर वाला बने, यतीमों से मोहब्बत करो, प्यार करो। क्यों? हमारे सरकार की सुन्नत है, इसलिए हुजूर गरीबों को पसंद किया करते थे। अगर आप हुजूर को पसंद करते हो तो गरीबों को भी पसंद करो। अभी लोग गरीबों को देखकर दूर चले जाते हैं। याद रखो, जहां पर गरीब हो वहां जाया करो और उसके सरों पे हाथ रखा करो और उसके घर वालों को घर की निगरानी करो। घर देखो किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हुजूर गरीबों से प्यार करते थे, इसलिए हुजूर को अमीर होना पसंद गवारा नहीं किया। हुजूर को सादगी जिंदगी रहने की पसंद की, इसलिए सबसे ज्यादा अगर बेहतरीन है तो वह गरीब है। गरीब जो गरीब होते हैं उसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह के आवाजें भी निकलते हैं, और जो दौलत वाले पैसे वाले होकर वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, हुजूर को भूल जाते हैं। अपने बड़े बड़े जो पहचान होते हैं गरीबों से, रिश्तेदारों से, अपने उसको भी भूल जाते हैं पैसे की वजह से। लेकिन जो गरीब होते हैं अल्लाह को पुकारा करते, हुजूर को पुकारा करते, अपने रिश्तेदारों के पास वो जाते, अपने तकलीफें परेशानी बयान देते। इसलिए गरीब होना बेहतर है, सादगी में रहना बेहतर है हुजूर की तरह। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर से भी गुजरे अपनी निगाहों को नीचे रखते और जहां पर गरीब बैठे हैं तो उसके पास हुजूर जाते थे, चल के। सरकार चल के जाते थे गरीबों के पास, और गरीबों के पास जाकर सरकार उनकी दिल की हाल को जानते थे। उनकी दिल की हाल, अरे तुम बताओ तुम्हारे दिल पे क्या गुजरे हैं, अपने हालात बयान करो। कि सरकार उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में जाके बैठते थे और उनसे पूछा करते थे, तुम बताओ तुम्हारे दिल पे किस तरह से जिंदगी गुजरती है, दिल पे क्या गुजरती है, यानी किस वजह से परेशानी, क्या तकलीफें, कोई परेशानी है तो बताओ। सरकार जाके जायजा लेते थे। इसलिए जब सरकार गरीबों के पास जाते हैं तो हम अगर जाए तो हुजूर की सुन्नत। इसलिए गरीब होना बेहतर है, अमीर होना बेहतर नहीं। ये अमीर होना, देखो फिरौन को अल्लाह पाक उनको इतनी दौलत दी, अपने आप को खुदा कहने लगे। सोना चांदी से बेशवा, सोने का कपड़ा, सोने का टोपी, अपने आप को बोलता खुदा। अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम के कार से तहस नहस पूरे दरियाए में, समंदर में पूरा फना कर। इसलिए गरीब होना बेहतर। तभी तो हुजूर आएंगे मेरे पास। गरीब है तो हुजूर आएंगे, हैं? हम गरीब है तो सरकार मेरे पास आएंगे। और उस जमाने में कितने खुशनसीब वो गरीब होंगे जहां सरकार जाकर उसका दिल की हाल पूछे होंगे। कितने खुशनसीब होंगे कि सरकार उनके दर पे गए होंगे और उस गरीब का मकाम देखें कि हुजूर कदम रखे उस गरीब के घराने में। और उस गरीब के घराने में याद रखो जहां हुजूर तशरीफ ले जाते हैं और उस जगह पर बैठ जाते हैं
وہ جگہ عرش معلی مقرر ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا بات دیکھیں، ایک صحابی تھے، محبت کا پیش دیکھیں، محبت کے نظرانے۔ ایک صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور اگر مجھے چاہ لے، حضور اگر مجھ کو چھو لے تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس کا عقیدہ تھا حضور اگر چاہ لے، حضور ہم کو چاہ لے یا چھو لے تو حضور کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اس کا عقیدہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی گئے کہ سرکار اب مجھے چھو لیجیے۔ اسی بات ہے، آؤ میں۔ حضور نے اس صحابی کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد صحابی چلے گئے۔ اب اس کو فخر ہو گیا کہ اب تو مجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، کیونکہ سرکار مجھ کو سینے سے لگا لیے۔ سوچو، جب صحابہ کو چھونے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے تو اس غریب کے گھر پہ سرکار تشریف لے گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کو سینے سے لگائے، یتیموں کو، غریبوں کو اس کے گھر میں جا کر رہے، کھائے، ساتھ میں ان کے ساتھ ہیلپ کیے۔ اس کی بات کیا ہوگی؟ اس کو تو اور مقام ہوگا، بہت بڑی فضیلت۔ ایک صحابی کے گھر سرکار گئے دعوت میں گئے، اور اس کا عقیدہ بھی تھا حضور جس چیز کو چھو لے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سرکار بیٹھے کھانا کھانے، سبھی صحابہ تھے، حضور بھی بیٹھے کھانا کھائے۔ کھانا کھا لیے، سرکار نے فرمایا جاؤ کپڑے لاؤ یا کچھ لاؤ، ہاتھ صاف کیا جائے۔ تو ایک صحابی تھے، اس کا عقیدہ دیکھے تو اپنا وائٹ رومالی نکال کے لائے، حضور کے ہاتھوں میں دے دیے۔ رومالی نکالے، حضور کے ہاتھ میں دے دیے۔ حضور نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو صفائی کیے، اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو صفائی کیا۔ وہ وائٹ کپڑے سے صفائی کرنے کے بعد وہ کپڑا صحابہ کے ہاتھ میں دے دیا، وہ صحابہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھے، وہ کپڑے کو لے جا کر آگ میں ڈال دیے۔ جب آگ میں ڈالے بالکل اور سفید ہو گئے، جلا نہیں۔ اب اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ حضور جس چیز کو چھو لے اس چیز پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو، انسان ہو یا پرندہ ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ذاتی دھرم کا ہو، حضور اپنی نگاہوں سے اگر چھو لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے۔ جب کپڑوں پہ حرام ہو گیا آگ تو ہم تو اور سبھی تو ایمان والے تھے، صحابہ کرام۔ غریب سینے سے لگایا غریب کو، اس کو چھوئے، کپڑے پہنائے، جہنم کی آگ حرام ہو گئے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حضور سے محبت کا تحفہ۔ اس لیے آپ محبت کرو حضور سے۔ جب تم محبت کرو گے غریبوں سے تو حضور آپ سے بھی محبت کریں گے۔ ایک بات پوائنٹ یاد رکھیں، آپ اگر غریبوں سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لیں حضور کی سنت کو ادا آپ نے کیا۔ آپ غریبوں پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو سمجھ لیں کہ سرکار کی سنت آپ نے حق ادا کیا۔ غریب کے پاس جانا حضور کی سنت ہے، کیونکہ حضور اپنی زندگی غریبوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس کا حال پوچھے، اس کی دل کی حال پوچھے، ان کی رویہ، ان کی زندگی میں جا کر کے دیکھتے تھے۔ وہ حضور کے بارگاہ میں غریب رہتے تو غریب بھی تعداد کے دائرے میں کھڑے رہتے تھے، سرکار میرے گھر میں آئے۔ کتنے خوش نصیب وہ غریب جو حضور کو دیدار کیا ہو، حضور کو دیکھا ہو، حضور کے چہرے کو پڑھا ہو، حضور کے چہرے کو تر و تازہ اپنے نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کتنے خوش نصیب وہ غریب جو حضور کو دیکھا۔ اس لیے غریبوں سے محبت کرو، یتیموں کا سہارا بنو۔ ہم اگر غریب اور یتیموں سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو حضور سب سے پہلے مسکرائیں گے اور کہیں گے کل تو میں سہارا تھا اس غریبوں کا، لیکن آج بھی میری امت ہے جو ہم سے محبت کرنے والا، وہی محبت کرنے والا آج غریبوں کے ساتھ محبت بانٹ رہے ہیں۔
اس لیے غریبوں سے محبت کرو یتیموں سے محبت کیا کرو. جب تم محبت کرو گے تو حضور کی سنت ادا ہوگی اور رب بھی مسکراتا ہے. اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ قرآن مقدس پر عمل کرو اور اس یتیموں پر، غریبوں پر، بے سہاروں پر جاؤ، اس کا دل حال چال جا کے پوچھو اور اپنے سے جو ہو سکے اس یتیموں کو دو، تقسیم کرو، اس کی دل کی حاجت کو پوری کرو. اور جب سب پوری کرو گے تو حضور مسکرائیں گے. اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو یتیموں کا سہارا بنتا ہے اس کا سہارا میں بنتا ہوں. یہ اللہ پاک کا وعدہ. اس لیے ہم سبھی کو یتیموں کا، غریبوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے.